کیوں موبائل دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ساری زندگی موبائل دیکھتے رہتے ہیں دن بھر لوگ، اور تقریر کے ٹائم میں موبائل دیکھتے رہتے ہیں لوگ. اس کھیل اور تماشے کو اپنے سے الگ کر دے ورنہ پاگل ہو جائیں گے، نیند ہی نہیں آئے گی. اور 40% لوگ موبائل کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی، پاگل ہو رہے ہو. آج کل پاگل خانہ بہت بھر رہا ہے. جو کام ضرورتوں کا لیٹرن روم میں ہمیشہ نہیں رہنے کا، ورنہ بواسیر ہوگا، ساری اجڑی نکل جائے گی. وہ دن میں ایک بار گیا لیٹرن کیا پھر چلا گیا، ضرورتاً 2 بار لگا گیا آیا. 24 گھنٹے باتھ روم میں جو رہے گا مر جائے گا. موبائل ضرورت استعمال کرے آدمی، بس ہمیشہ اس کو ہاتھ میں پکڑ کر کے اس کا نظارہ مت کرتا رہے. ابھی آ رہے گلی میں ایک چھوکرا وہاں گیم کھیل رہا ہے، بتائیں اب مسلمان کو کوئی کافر کاٹے، اس کی آبادی کو جلا دے، تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے کسی دوسرے کا، 100% قصور اپنا ہے. رات نیند کے لیے بنی ہے، سو جاؤ، دن بھر کام کرو، اور کبھی کبھی پوری رات جاگ کر کے عبادت کرو. اللہ والے پوری رات جاگتے ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں اس کے بارے میں قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ آیا ہے کہ اللہ والے رات کیسے گزارتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے رات سجدے اور قیام میں گزارتے. ایک جگہ آیا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ. اللہ کے نیک بندے رات کے آخری پہر میں اللہ کے حضور استغفار کرنے لگتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں. قرآن شریف میں آیا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. سورہ سجدہ جس کے پڑھے بغیر حضور کبھی سوتے نہیں تھے، اور امت مسلمہ کو بھی چاہیے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت ہر رات کیا کرے. حضور بغیر سورہ سجدہ پڑھے ہوئے سوتے رہی تھے. سورہ سجدہ سورہ ملک. اسی سورہ سجدہ میں ایک آیت ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. یہ اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں جو رات میں اپنی کروٹیں بستر سے الگ کر لیتے ہیں. یہ مولوی صاحب کہتا ہے کہ رات نیند کے لیے بنی. ہاں نیند کے لیے بنی ہے، لیکن اللہ کے سلیکٹڈ بندے وہ رات بستر سے کروٹوں کو الگ کر کے گزارتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے. تو روزانہ تو سوتا ہی ہے اور مردہ بن کر کے سو جاتا ہے، اور صبح اللہ دوبارہ تم کو زندہ کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی نیک بندوں کی طرح رات بھر جاگا تو کرو. وہ کبھی کبھی، جلسہ روزانہ نہیں ہوتا ہے. یہ جلسہ سال میں ایک بار آپ کے محلے میں ہوتا ہے، یا 2-3 بار ہوتا ہوگا. 365 رات میں اگر بندہ 2-3 رات اگر پوری رات جاگ کر کے عبادت کیا تو اس میں حرج ہی کیا. بزرگان دین تو ایسے جیتے تھے. جناب غوث اعظم 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ نے پڑھی. 40 برس تک. ان کا غلام جو آپ کی خدمت میں رہتا تھا، وہ خادم کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے اپنے شیخ کو 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہوئے دیکھا. اگر کوئی اس سے ٹیک لگا کے سو جائے، ایسی غفلت والی نیند کے اگر اس کو ہٹا دیں تو بندہ گر جائے، اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن غوث اعظم 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھے. رات میں اپنی پیٹھ کو زمین پہ نہیں لگایا. 15 سال تک تو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے عشاء کے بعد قرآن شروع کرتے، فجر سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. 15 سال تک کنٹینیو. وہ لوگ تھے جنہوں نے عبادتوں کا حق ادا کیا. اس کے باوجود وہ لوگ روتے رہتے تھے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے. تب اللہ نے ان لوگوں کو وہ مقام عطا کیا کہ دنیا والا تو جان تو لے کہ جو صرف دنیا کیا 50-60 سال تک اس کا انجام کیا ہوا، یہ بھی اللہ دکھا دیتا ہے. اور جس نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر پڑھا تو اس کی بھی شان اللہ بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ عبادت کرنے کا انعام کیا ملا. اگر وہ انعام ظاہر نہیں ہو تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس انعام کرنے کا بدلہ کیا ملا. اور اگر شرابی، پاپی، زناکار، بدکار، دنیا کے پیچھے پاگل رہنے والا، دولتوں کو زندگی کا سب سے بڑا ایم اور آبجیکٹ بنانے والا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی تو دکھلا دے گا اس کو پنشمنٹ کیا ملا. تب نہ دنیا والوں کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے پیچھے پاگل رہنے والے کا انجام کیا ہوا، اور دین کا غم اپنے پیچھے لگا لینے والے کا حشر کیا ہوا. A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. وہی جو مینا میں حضور نے تقریر کی تھی، جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے.
جو اپنی زندگی اسلام کی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے، اللہ اسے شہرت، عزت، دولت، نعمت، صحت، تندرستی، سچی خوشی، جو کچھ بھی اس دنیا میں چاہیے اللہ سب عطا کر دیتا ہے، اب مرنے کے بعد جنت الفردوس عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سچی خوشی تو صرف جنت میں ہے، اور جو اس جنت کی تیاری اس دنیا میں کرے اس کے لیے ہے۔ سرکار غوث اعظم آج 800 برس ہو گئے ان کے انتقال کیے ہوئے، وصال کیے ہوئے، وہ اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ نے اتنی نعمت ان کو بخشی، دین کی خدمت کا انعام ایسا دیا، انہوں نے دین کو زندہ کیا، اللہ نے ان کے نام کو ایسی زندگی دے دی کہ ساری دنیا محی الدین، دین کا زندہ کرنے والا کہتی۔ 800 سال کے بعد ان کا لنگر، ان کے مزار کی حاضری، ان کے نام کی کانفرنس ہیں، ان کے نام کا لوگ ورد کرتے ہیں، یا غوث اعظم المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعان للہ، لوگ یہ ورد کرتے ہیں، اور اس نام کے ذکر سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اور آج ساری دنیا میں کروڑوں لوگ اپنے نام کے ساتھ لفظ قادری لکھتے ہیں۔ میں عبد القادر جیلانی کا غلام ہوں، ان کا مرید ہوں، میں عبد القادر سے قادری ہوں، میں قادر سے قادری ہوں میں۔ یہ اللہ نے انعام دیا کسی کو، غوث اعظم کو، جو 25 سال تک علم حاصل کیے، 25 سال تک جنگل میں درختوں کا پتا کھا کے عبادت کی، 40 برس تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، پھر مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں ایسا دین کو زندہ کیا کہ 70 ہزار لوگ آپ کی تقریر سننے کے لیے ہفتے میں 2 بار آپ کی مجلس میں جمع ہوتے تھے، 400 مولانا دوات اور قلم لے کر آپ کی تقریر لکھتے تھے، 1000 کلومیٹر دور پر کوئی اللہ کا ولی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر محو عبادت ہوتا تھا، وہ وہاں سے غوث اعظم کی تقریر سنتے تھے۔ 1 ہفتے کے بعد جب وہ بغداد آ جاتے تو غوث اعظم کی محفل میں 400 مولانا جو تقریر لکھتے تھے، ان کی تحریر سے وہ اپنی تحریر ملاتے تھے، ایک لفظ کا فرق نہیں ہوتا تھا۔ یہ غوث اعظم 70,000 آدمی، یہاں تو میں اگر مائک ہٹا کے بولوں تو وہاں وہ آدمی نہیں سن پائے گا میری بات، مگر غوث اعظم کی کرامت تھی کہ 70,000 آدمی کے بیچ میں مائک تھا ہی نہیں اس ٹائم میں، مائک تو ابھی 100 سال کے اندر بنا ہے، بغیر مائک کے بولتے تھے، اور 70,000 کے لاسٹ میں جو آدمی ہوتا تھا وہ بھی ویسا ہی سنتا تھا جیسے سامنے والا سنتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ انعام اللہ نے دیا تھا، عبادت کا انعام، ریاضت کا انعام، دین کی خدمت کا انعام، رات دن دین کے بارے میں سوچنے کا انعام، کہ وہ دنیا سے چلے گئے مگر آج تک اس نے دین کو ایسی زندگی دے دی کہ دین کے صدقے میں ان کا نام زندہ ہو گیا۔ اب جب تک اسلام رہے گا اس وقت تک عبد القادر جیلانی کا نام رہے گا، پوری دنیا میں نام رہے گا، کیونکہ انہوں نے دین کو زندہ کیا تو اللہ نے ان کے نام کو زندہ کر دیا۔ اس زمانے میں بغداد میں ارب پتی لوگ تھے، نواب لوگ تھے، 1,000 گھوڑا پالنے والے، آج کی تاریخ میں 1,000 کاریں رکھنے والے، اس قدر دولت مند لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، لیکن ان مالداروں کا نام میں نہیں جانتا ہوں، ان نوابوں کا نام آپ نہیں کبھی تقریر میں سنے ہوں گے، جن کے پاس 1,000 ایکڑ زمین تھی، شہر میں مکان، دیہات میں مکان، فارم ہاؤس، بڑا بڑا مکان، سب کچھ تھا اس کے پاس، لیکن ان کا نام میں نہیں جانتا ہوں، ان کا نام نہ تاریخ کے پنوں میں موجود ہے۔ اتنا ہی ہے کہ ایک نواب تھا، ایک زمیندار تھا، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بس اتنا ہی ہے، کتاب کے پنوں میں اس کا نام ہے۔ لیکن جس فقیر نے زندگی بھر جو کی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھائی، جنہوں نے لنگر چلا کے دوسروں کے کھانے کا انتظام کیا، خود اپنا وطن ایران چھوڑا، بغداد آ گئے، وہاں علم حاصل کیا، رات کی نیند قربان کی، صرف لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، کیسے لوگ اللہ والا بن جائے، کیسے لوگ اسلام والا بن جائے، کیسے لوگ گناہوں کو چھوڑ دے، کیسے لوگ جنت کی فکر میں جینے لگے۔ بادشاہوں کے گھر میں تہجد کی نماز ڈال دی، چپراسی سے لے کے بادشاہ تک سب کو اشراق اور چاشت کا عادی بنا دیا۔ جو لوگ ظلم کرنے والے، تلوار چلا کے قتل کرنے والے تھے، وہ ایک چوٹی پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے اندر سے بن گئے۔ جو بے پرواہ تھا اس کو سینسیٹیو، حساس کس نے بنا دیا؟ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو تہجد اور اشراق اور چاشت پڑھوا دیا۔ جس بادشاہوں کے گھر میں شراب کے جام کھنکتے تھے، جہاں ناچنے والی طوائفیں
साहब पायल पहन के नाचा करती थी, उन घरों में तिलावत इबादत का माहौल गौसे आजम ने पैदा कर दिया। तमाम शराब के जाम तोड़ दिए गए, रईसों मालदारों के घर में कुरान की तिलावत दाखिल हो गई। यानी इस कदर दीन जिंदा हुआ कि अमीर से लेके गरीब सब घरों में तिलावत इबादत का माहौल पैदा हो गया। दीन को जिंदगी दे दी गौसे आजम ने। अल्लाह ने इनाम यही दिया कि जब तक दीन रहेगा अब्दुल कादिर तेरे नाम का डंका बजता रहेगा, और ये तो बजता रहेगा, उनकी करामतों का डंका बजता रहेगा। आज तो मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती, आज तो हमारे बच्चे मेरे बात नहीं मानते, चूंकि हम अपनी बीवी से प्यार करने में इतने कमजोर हैं कि वह नमाज नहीं पढ़ती तो हम उसको ये नहीं कहते कि नमाज नहीं पढ़ोगी तो मैं तुझको तलाक दे दूंगा, तुम नमाज नहीं पढ़ोगी तो मैं तुझको अपने घर से निकाल दूंगा, तुम नमाज नहीं पढ़ोगी तो मैं तुझसे 12 महीने तक बात नहीं करूंगा, तुम नमाज नहीं पढ़ोगी तो मैं तेरा चेहरा नहीं तकूंगा, नहीं देखूंगा। तो इतना बड़ा हार्ड कदम वो उठाएगा जिसका जो मजबूत हो अंदर से, और जो अंदर से कमजोर हो कि जो औरत के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता हो, वो क्या करेगा? वो तो यही बोलेगा तुमको जो करना है करो मगर हमको तुम चाहिए, तेरे बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। फिर तो वो नाक में नकील डाल के नचाएगी कि जब तुम मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता है, वो लाओ वॉशिंग मशीन लाओ, लाओ एसी लगाओ, लाओ कूलर लगाओ, जमीन बेच के लगाओ, मजदूरी करके लगाओ, आम बेच के लगाओ, रात रात भर नौकरी करके लगाओ, जैसे भी हो लाओ, ये सब लाओ। मेरी माँ बीमार है, चलो देखने जाते हैं, मेरे भाई की बेटी की शादी है, चलो इतना सामान लेके जाते हैं। ये अपनी बहन के यहाँ नहीं जाता है, अपनी बहन को देखने बकरीद के बाद नहीं जाता है, ये अपने रिश्तेदार के अपने बाप के पास मिलने का टाइम नहीं है, मगर वो इसके नाक में नकील डालकर नचाती है। इनकी अपनी भांजी की शादी ये नहीं जाता है, और उसकी बहन की बेटी, उसके भाई की बेटी, उसके भाई के भाई की बेटी की शादी है, ये नाचता रहता है। क्यों? इसका नफ्स कमजोर है, इसका ये औरत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए औरत उसको नचाती है, 10 बात कहती भी है, और जहां देखा कोई नहीं है 2-4 थापड़ मारती भी है उसको। बेशुमार लोग समाज में है जो अपनी बीवी का तमाचा खाते हैं। समाज मस्जिद में आने के बाद लड़ते हैं, ऐ मतवली साहब मस्जिद का ये फैन क्यों नहीं चल रहा है? जो अपनी बीवी का चप्पल खाती है वह मस्जिद में सरदारी करता है, जो अपनी बीवी का मार खाती है वह समाज के बीच में बैठ करके सरदारी करता है। बताएं ये कोई आदमी है क्या जो बीवी का मार खाए, जो बीवी की डांट सुने, जो बीवी के नचाने पर नाचता रहे? ये वही जब नफ्स कमजोर होगा तब ऐसा करेगा बंदा। नफ्स मजबूत रहे कि 25 साल की जवानी उन्होंने गुजार दी मगर किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, 25 साल की जवानी गुजार दी मगर कभी किसी मोबाइल में गंदी तस्वीर किसी औरत की नहीं देखा। ये आदमी चाहेगा तो 5 साल अपनी बीवी से ना मिलने की कसम भी खा सकता है, उसका चेहरा नहीं देखेंगे, एक घर में रहेंगे मगर सोहबत नहीं करेंगे। ये वो जिसको अपने नफ्स पे कंट्रोल होगा, और जो नफ्स का गुलाम बन गया होगा, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जो शादी से पहले 10 मर्दों की गोद में झूल चुकी हो, जो शादी से पहले 10 औरतों की गोद में झूल चुका होगा, जो शादी से पहले न जाने तवाइफ के कोठे पे इखलामबाजी, मुश्तजनी, हैंड प्रैक्टिस न जाने क्या क्या कर लिया होगा, वो शादी के बाद जो चाहेगा मैं उसूल का आदमी बन जाऊं, नहीं बन पाएगा। उसूल का आदमी वो बनता है जो जिसकी हड्डी अलग होती है, जिसकी सोच अलग होती है, जिसके जीने का अंदाज अलग होता है। जैसे बुजुर्गान दीन की जिंदगी जब पढ़ता हूं तो दंग रह जाता हूं। वही बगदाद का इलाका है, इराक में एक मालदार शख्स, शहर में उसका अपना रहने का घर था, और देहात में फार्म हाउस यानी खजूर और अनार और अंगूर के बागात थे। आज भी बहुत सारे लोग मालदा में घर है उसका, और उसके आम के बाग देहातों में है। वो आता है, वो अपने आम के बाग को कभी कभी साल में 2 बार 4 बार देखने के लिए वो आता है। उसके नौकर गुलाम रहते हैं जो उसके लिए आम के पेड़ की हिफाजत करते हैं, हल की जुताई करना, स्प्रे करना, उसकी निगरानी करना, वो उसको तनख्वाह देते हैं। वो कभी साल में 1 बार 2 बार आए, अपना फल देखा चले गए, या किसी दूसरे के हाथ पे बेच दिया बागीचा, इतने लाख रुपए में दे दिया, अपना पैसा लिया चल दिया। कभी कभी बाग देखने आता है। ये पहले भी ऐसा ही था। एक शख्स रईस था अपने इलाके का, रईस आजम, बड़ा रईस। उनका फार्म हाउस देहात में था, वहां एक शख्स उसकी निगरानी करता था। वो शख्स कभी कभी महीना 2 महीना अपने दोस्तों को लेके आता। जरा देखिए कि उस वक्त के अमीर कैसे थे। आजकल के अमीर वो हैं जो ज़िना ना करे वो कोई अमीर है क्या, जो शराब ना पिए वो अमीर है क्या, जो चोरी और डकैती ना करे वो अमीर है क्या,
جو اپنے گھر میں 5 کمروں میں 5 LED ٹی وی لگا کے رات بھر وہاں دیکھ کے کامیڈی کرے، ناچے کودے گائے، وہ امیر ہے کیا؟ امیر کا مطلب لگزریس لائف، امیر کا مطلب جو شراب پیے، امیر کا مطلب جو ناچے گائے کودے کامیڈی کرے، امیر کا مطلب وہ جو شادی بیاہ میں خوب فضول خرچی کرے، 10 20 ہزار آدمی کو کھلائے۔ یہ امیر لوگ، مالدار لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور آج کل کا غریب بھی دیکھیں، غریب کے پاس جبکہ ایک بہت سنہرا اوسر ہے غریبوں کے پاس، غریب پر حج فرض نہیں ہے۔ قیامت کے دن مالداروں سے پوچھا جائے گا کہ تم پر حج فرض ہوا تھا 25 سال پہلے، اور تم 25 سال کے بعد حج کیوں کیا؟ یہ سوال ہوگا۔ ایک سال تم نے ڈیلے کیوں کیا؟ اور ہر سال ڈیلے کرنے کے بدلے میں بڑا گناہ، میجر گناہ کبیرہ، بڑا گناہ، میجر سنس، بڑا گناہ۔ یہ بیٹی کی شادی کر لے تو حج کریں گے، وہ بیٹے کو نوکری دلا دیں تو حج کریں گے، یہ مکان بنا لیں تو حج کریں گے، مارکیٹ میں فلاں مال خرید لیں تو حج کریں گے۔ اسی میں بڈھا 80-90 سال کا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو اسی حالت میں جا کے حج کر کے وہاں سے روتے ہوئے آتا ہے، سارا ارکان چھوڑ کے آتا ہے، جو گیا تھا گناہ کو مٹانے کے لیے، وہاں سے 1 خراب گناہ لے کے آ جاتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں حج ہی نہیں کر پاتے، اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیڈ بوڈی نکل گئی، حج ہی نہیں کر پایا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جب حج فرض ہو جائے، حج کا ارادہ ہو تو فوری حج کر لے، ورنہ کل یا تو مال رہے گا مگر تم نہیں رہے گا، یا تم رہے گا مگر وہ مال نہیں رہے گا، اور تم رہے گا تیری صحت نہیں رہے گی۔ اس لیے حج کا ارادہ ہو فوری کر لے اس میں، ورنہ کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں فرض ہونے کے بعد اگر کوئی ڈیلے کرتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، تو ممکن ہے کہ یا تو یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کے مر جائے، یعنی کافر ہو کے مر جائے۔ بس چکر